آپ کو علم ہے میں بات کرتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بات اپنے لیے کرتا ہوں، میں نے کبھی بات کسی کو سنانے کے لیے نہیں کی۔ ٹارگٹ میرا اپنا دل ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے دل کی طرف متوجہ رہیں گے، اس بات کا اثر میرے دل میں اتر جائے گا، آپ کے دل میں اتر جائے گا، پھر اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات اور اس کے دین کی بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دل کے کانوں سے سنی جائے اور یہ نہ دیکھا جائے کہ بات کون کر رہا ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ بات کون کر رہا ہے، کوئی بڑا بات کر رہا ہے، کوئی چھوٹا بات کر رہا ہے، تو پھر اس کی عظمت دل میں نہیں اترتی۔ صرف یہ سوچا جائے کہ بات ہو کس کی رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے، ہم کیا بات کر سکتے ہیں، ہماری کیا مجال ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ اپنے عمل میں لے کر کے ہوں، آپ بھی اس نیت کے ساتھ سنا کریں کہ یہ بات میرے عمل میں آ جائے۔ ہزاروں جمعے ہم نے پڑھے، ہزاروں مرتبہ قرآن کی تلاوت کی، ہزاروں مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی، لیکن ہمارے دل اسی طرح پتھر بنے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم دل کے کانوں سے سنتے ہی نہیں ہیں، ہمارے دل اسی طرح پتھر بنے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب پتھر سخت ہو جاتا ہے، پتھر ہمیشہ پتھر کی مثال ہی سختی کی ہے، پھر اس کو اثر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پتھر ہو گئے، ثم قست قلوبکم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اللہ اکبر۔ کہ جب دل پتھر ہو جاتے ہیں تو دلوں پر پھر اللہ کی بات نہیں بیٹھتی، دل نرم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی ایک ایک بات دل میں اترتی ہے۔ فرمایا پتھروں کو تو توڑنے کے لیے چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، پتھر ٹوٹتے ہیں، اور دلوں کو توڑنے کے لیے استغفار استعمال ہوتا ہے۔ استغفار بندہ کثرت سے کرتا ہے تو یہ دل پتھر کے میں نرم ہو جاتے ہیں، یہ موم بن جاتے ہیں، پھر اللہ کی ایک ایک بات دل میں اترتی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ باتیں تب سمجھ آتی ہیں جب ہمارا یقین آخرت پر ہوگا، جب ہماری آنکھوں کے سامنے آخرت کے دروازے کھلے ہوں گے، جب ہمیں نظر آئے گی یہ دنیا کی حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ دنیا کی دمک چمک، یہ رونقیں، یہ آنا، یہ جانا، یہ عزتیں، یہ نوکریاں، معاملہ، سلامت، یہ سب عارضی ہیں، یہ سب ختم ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے 4 دور انسان کو عطا فرمائے، کتنے دور؟ 4۔ ایک دور ماں کے رحم کا ہے، یہ انسان وہاں پہ رہتا ہے لیکن وہاں پر اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ بچہ جتنی دیر ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کچھ اختیار دے دیتے، اور لیکن یہ بھی بڑے تھوڑے اور بڑے محدود۔ پھر یہ دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ سے قبر کا پیٹ، پھر قبر کے پیٹ سے آخرت کا پیٹ، قبر کا۔ اب یہ 3 دور ہو گئے، چوتھا اور آخرت کا ہے۔ اب دنیا کے پیٹ سے آخرت کے پیٹ پر جب انسان جاتا ہے تو وہاں بھی اس کی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ صرف دنیا کی تھوڑی سی یہ چمک دمک کی زندگی میں اللہ رب العزت کو تھوڑا سا انسان کو اختیار دیتے ہیں، اور انسان کو بتاتے ہیں کہ انسان تو اپنی زندگی کا غور کر، تو نے آگے بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ہماری زندگی پہ جانا ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے بس میں ہے، یہ ہر انسان کے اپنے بس میں ہے کہ یہ اس تھوڑی سی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار رہا ہے یا اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا تو اس کے جو آخرت کے پیٹ ہیں وہ خوبصورت بن جائیں گے۔ اگر اس تھوڑی سی زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق گزارے گا، اس کا دل چاہا پڑھ لی نماز، اس کا دل چاہا پڑھ کر لیا ذکر، اس کا دل چاہا کر لی نیکی، دل چاہا کر لی، لیکن اللہ کے حکم اس کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم حضور کے طریقے چھوٹتے رہتے ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ نقصان کسی کا نہیں کرتا، یہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، یہ کسی کا نقصان
نہیں کرتا، اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوں۔ تو یہ دنیا تو بنانے کی جگہ ہے آخرت کی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اس میں جو پھل بوئیں گے وہی کا کاٹیں گے، میں بھی وہی کاٹوں گا، آپ بھی وہی کاٹیں گے۔ فرمایا کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے یہ غور کرنا ہے، میں نے غور کرنا ہے کہ آیا میری زندگی کا جو یہ مختصر حصہ کتنا بیت گیا ہے، کتنا رہ گیا، یہ اللہ جانتا ہے۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم پیدا کی ہے، اور اس قلم سے کوئی فیضان عطا فرمایا، اس سے لکھ دیا ہے۔ ہمارا وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، ہم نے کب پیدا ہونا ہے، کس کے ہاں پیدا ہونا ہے، ہمارا رزق کتنا ہے، ہم نے دنیا میں رہنا کتنا ہے، یہ ہمارا طے شدہ ہے۔ اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اپنے دل و دماغ کو استعمال کرتا ہے رزق کمانے کے پیچھے، تو رزق تو اس کو وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں طے شدہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، طے شدہ ہے۔ عقل سے، محنت سے رزق نہیں آتا۔ بندہ اتنا زیادہ مال کمال ہے، اتنا کمال ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں ڈاکٹر اس کے رزق کو بند کر دیتے ہیں، تو نے گوشت بھی نہیں کھانا، تو نے وہ بھی نہیں کھانا، کما رہا ہوتا ہے لیکن کھاتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جو اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو لکھ دیا ہے۔ بہانہ ڈاکٹر کا بنے گا، بہانہ حکیم کا بنے گا، بہانہ دنیا کا بنے گا کہ بھائی مجھے اس چیز سے منع کر دیا، رات کو کماتا وہی ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو ہمارا ایمان اس بات پر بنے کہ ہمارا سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، رزق، موت، حیات، بیماری، صحت، سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ ساری چیزیں موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ ایک بندہ جتنا زیادہ بیمار ہے، جتنا زیادہ شدت کا بیمار ہے، موت کے ساتھ اس کی بیماری ختم۔ اگر ایک بندہ بہت زیادہ عزتوں والا ہے، بہت والی شان والا دنیا میں بنا ہوا ہے، تو موت کے ساتھ وہ عزت گئی۔ ایک بندہ غریب ہے، موت کے ساتھ ہو گیا، اس کی غربت ختم، اس کی بادشاہت ختم۔ یہ سب کچھ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، پہلے سے طے شدہ ہے۔ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارا یقین اس پر بن جائے، پہلا یقین یہ ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہو۔ اصل تو ایمان ہے۔ ایمان انسان نیکی کرتا ہے، یہ ایمان کی طاقت پہ کرتا ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے یہ ایمان کی طاقت پہ کرتا ہے، اور انسان گناہوں سے بچتا ہے یہ بھی ایمان کی طاقت سے بچتا ہے۔ اس سے تو ایک بات سمجھ آ گئی کہ سب سے تو بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ تو ہماری موت کے بعد جتنا سفر ہم نے کرنا ہے یہ سارا تو ایمان پر ہوگا، نہ کہ مال پر ہوگا۔ پھر ہم خود اندازہ لگائیں، ہر بندہ اپنی بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آپ توجہ کریں، تو اس سے ایک چیز کو پتا چلا کہ ایمان سب سے بنیاد ہے۔ تو ہر بندہ ایمان کی روشنی پر چلے گا۔ میرا ایمان ہے، میں وحید گل کی ایمان پہ نہیں چلوں گا، میرا اپنا ایمان ہے، میں اپنے ایمان کی روشنی پر چلوں گا۔ دیکھو جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر گاڑی اپنی لائٹ پر چلتی ہے، دوسری گاڑی کی لائٹ پر یہ گاڑی نہیں چلتی۔ کبھی سنا ہے ایک گاڑی کی لائٹ خراب ہے، دوسرا گاڑی والے کی لائٹ پہ یہ چل رہا ہے؟ نہیں۔ اگر یہ چلے گی، کوشش بھی کرے گا تو اس کو پکڑ کر اندر کرے گا، بھائی اپنی لائٹ کو ٹھیک کرو۔ اس لیے ایک بات تو سمجھ آئی کہ ہم اپنے ایمان کی روشنی پر ہم چلیں گے تو ہم نے اپنا ایمان کتنا بنایا۔ یہ ایمان بنانے کی جگہ ہے۔ جیسے مشین کوئی کام کرتی ہے، مشین صحیح ہوگی تو صحیح کام کرے گی، ایمان صحیح ہوگا تو وہ صحیح کام کرے گا، اور ایمان ہی کمزور ہوگا تو پھر اس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہے۔ اب ایمان تو بنایا تھا صحابہ کرام نے، ہم غور کریں
ہر بندہ خود غور کر سکتا ہے میرا ایمان کی سطح کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو کیسے طاقتور بنائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا کر کے اپنے ایمان کو روزانہ تازہ کیا کرو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بندہ کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایمان کی طاقت موجود ہوتی ہے، بڑھتی ہے ایمان کی طاقت. دیکھو ایمان بنانے کی جگہ ہے نا، یہ مسجد ہے، یہ ایمان بنانے کی جگہ ہے. اب یہاں بیٹھے ہیں، یہاں ایمان میں کمی نہیں آئے گی، ایمان میں طاقت آتی جائے گی جتنی دیر بیٹھیں گے. آپ یہی عادت بازار میں جا کے بیٹھیں تو آپ کے ایمان کے اندر طاقت نہیں آئے گی. اس لیے نہیں آئے گی، بازار میں ایمان کو خطرہ پڑتا ہے. بازار میں ایمان کو خطرہ پڑتا ہے، تو اس لیے ہماری سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. ہم اپنے ایمان کی محنت کریں، ہم اپنے ایمان کو طاقتور بنائیں تو ایمان طاقتور ہوگا، عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ایمان میں طاقت نہیں ہے، اس کا مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، تو یہ ایمان تو کمزور ہے نا. ہے تو سارے ایمان والے، لیکن ایمان کی اپنے جگہ ہیں. جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا وہ عبادت کرتا ہے، اس کو عبادت میں شوق آتا ہے. جس کا جتنا کمزور ایمان ہوتا ہے تو وہ اتنا جلدی مسجد سے نکل جاتا ہے. اگر وہ قرآن بھی پڑھتا ہے تو قرآن میں اس کا ذوق نہیں لگتا، دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے. یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. اس لیے بنیادی بات تو ہمیں ایک سمجھ آئی کہ ہمیں اپنے ایمان کے اوپر محنت کرنی چاہیے. کس کے اوپر محنت کرنی چاہیے؟ ایمان کے اوپر. تو ہر بندہ اپنی ایمان کی روشنی پر سفر کرے گا. آخرت کا سفر تو سارا ایمان پر ہے. اب صحابہ کرام کا ایمان بہت مضبوط ایمان تھا، وہ اپنے ایمان کے اوپر وہ زندگی گزارتے تھے. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہماری آخرت کا جو سفر ہوگا وہ ایمان پر ہوگا. ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں. اب ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا طاقتور ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے روانہ کیا تو بہت سارا زاد راہ سب کو پیش کیا. تو ان کے اندر ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب یہ چل پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو زاد راہ نہیں دیا، رش تھا، تو یہ چل پڑے. اب یہ سفر جا رہے ہیں، حضرت حذیفہ راستے میں ایمان کی طاقت تھی. ایمان کی طاقت پر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بیان کرتے جا رہے ہیں. اور ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے تو مجھے زاد راہ دیا نہیں ہے، میں نے اللہ کے نبی سے مانگا نہیں ہے، میرا زاد راہ صرف یہی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. سفر کافی دور ہو چکا ہے. اتنے میں اللہ نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل تو جا میرے لاڈلے پیغمبر کے پاس جا کر کہہ تو صحیح کہ یہ حذیفہ کو کچھ نہیں دیا. حذیفہ تو یہ راستے میں جاتے ہوئے یہی کہہ رہا ہے کہ میری یہی زاد راہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اور ساتھ یہ کہہ رہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے مانگا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا نہیں ہے، میرا زاد راہ یہ ہے. یہ ایمان کی طاقت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کر کے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پیچھے بھیجا، زاد راہ دیا، توشہ دیا، اور لو اور میرے اس صحابی حذیفہ کو پہنچاؤ. اور 7 جملے کہے، 7 میری طرف توجہ، 7 جملے کہے. کہاں حذیفہ کو میری طرف سے یہ تحفہ دو، حذیفہ کو میری طرف سے تحفہ دو. اور ساتھ کہا حذیفہ سے میری طرف سے معذرت بھی کرو، حذیفہ کو میری طرف سے معذرت بھی کرنا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پھر سننا کہ حذیفہ کیا کہتا ہے. اللہ اکبر. ساتھ سننا، معذرت بھی کرنا، توشہ بھی دینا، اور ساتھ سننا بھی حذیفہ کیا کہتا ہے. جب یہ زاد راہ پیش کیا، حضرت حذیفہ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زاد راہ آپ کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت بھی کی ہے حذیفہ سے کہ مجھے بھول ہو گئی، میں نے زاد راہ آپ کو نہیں دیا، اور یہ ابھی معافی مانگی بھی ہے اور سامان بھی دیا ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا یا اللہ تو حذیفہ کو زمین پر نہیں بھولا، عرشوں میں بیٹھ کر کے. اللہ حذیفہ کو بھی توفیق دینا کہ وہ بھی تجھے نہ بھولے، حذیفہ کو بھی توفیق دینا وہ بھی تجھے نہ بھولے. اب یہی بات صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر واپس بتایا
فرمایا کہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق تھا کہ اپنی بات کو زمین پر چلتے ہوئے آسمان والوں سے منوا دیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایمان کی طاقت سے ہوا. تو یہ سارے معاملے ایمان کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں جتنا زور لگانا ہے وہ اپنے ایمان پر لگانا ہے. تو ایمان کی بھی نشانیاں ہیں، ایمان کی بھی نشانیاں ہیں. ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد ہیں، فرمایا کہ تم صبح بھی اپنے ایمان کو چیک کیا کرو، تم شام کو بھی اپنے ایمان کو چیک کیا کرو. ایسا نہ ہو صبح اور شام تمہارے اندر ایمان ہی نہ ہو اور اسی حال میں تمہاری موت آ جائے. دیکھو صحابہ اکرام تو جنتی تھے، تمام صحابہ اکرام جنتی تھے، اس کے باوجود اپنے ایمان کی فکر کتنی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو چیک کیسے کریں؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے اندر ایمان ہے بھی ہے یا ویسے خالی بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایمان باہر کی چیز تو ہے نہیں ہے، ظاہر بھی نظر آئے گا. ایمان تو اندر کی چیز ہے، وہ اندر سے نظر آئے گا. اور ایمان اندر سے کیسے نظر آئے گا، کیسے چیک ہوگا؟ جیسے بخار کو ہم چیک کرتے ہیں، کوئی میٹر وغیرہ لگا کر کے کچھ چیزیں، یہ زمان آ گیا اس کو پتہ ہے بخار کیسے چیک کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے. ایسے ایمان کو بھی چیک کرتے ہیں. ہمیں چاہیے آج سے یہ عہد کریں، میں بھی عہد کروں کہ ہم روزانہ اپنے ایمان کو چیک کریں. صبح کے ٹائم میں اپنے ایمان کو چیک کریں، شام کو اپنے ایمان کو چیک کریں. ہمارے اندر ایمان کی سطح کتنی ہے؟ ہمارے موت کے بعد تو سارا سفر ایمان پر ہوگا. یہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں یہ تو ختم ہوں گے. اگر ایمان اچھا مضبوط طاقتور ایمان ہوگا تو ہمارا سارا سفر آسان ہوگا. قبر کا سفر پر ہمارا ایمان ہے، قبر آئے گی، ہمارا ایمان ہے، آخرت آئے گی، سب کا ایمان ہے. لیکن اس ایمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو چیک کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان کو روزانہ چیک کرو، صبح بھی اور شام کو بھی. یا رسول اللہ کیسے چیک کریں؟ ہمارے اندر ایمان ہے بھی ہے یا خالی ڈھانچہ بنا ہوا پھر رہا ہے؟ دنیا کے مال و اسباب، دنیا کی نعمتیں تو ہمیں مل رہی ہیں، وہ تو مقدر ہے، تقدیر ہے، وہ تو اللہ نے پہلے سے طے شدہ ہے. کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، یہ تو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. کسی کی محنت سے زیادہ رزق نہیں آتا، یہ تقدیر میں جو طے شدہ وہ ہوگا. فرمایا کہ تم ایمان کو ایسے چیک کرو، جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، جب تم مسجد میں جاؤ، جب تم نیکی کرو تو تمہیں خوشی محسوس ہو، تمہارا دل کرے، خوش ہو، سمجھو ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان میں طاقت آ گئی ہے. فرمایا کہ جب ایمان کمزوری کی طرف جائے نا، تم نیکی کرو تو تمہیں نیکی میں سکون نہ آئے، تمہیں نیکی میں مزہ نہ آئے. مسجد میں جاؤ، اللہ کے گھر میں جاؤ، جہاں ایمان بننے والی جگہیں ہیں ان جگہوں پر بیٹھو، تمہارا دل وہاں نہیں لگتا تو سمجھو اندر سے ایمان خالی ہو رہا ہے. یہ ہر بندہ غور کرے، میں غور کروں، میرا دل مسجد میں لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ اگر نہیں لگ رہا تو میرے اندر تو ڈھانچہ تو موجود ہے، مال و اسباب کی ساری نعمت تو میرے پاس موجود ہے، لیکن ایمان کی جو کمزوری ہے، میرا دل مسجد میں نہیں لگ رہا، سمجھو میرے اندر ایمان کی کمی ہے. یہ اللہ کے نبی بتا رہے، میں نہیں بتا رہا. فرمایا ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے. مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، مچھلی کو پانی سے باہر نکالا تو وہ تڑپتی ہے. مچھلی کی جگہ کہاں ہے؟ پانی ہے. مچھلی کی جگہ کہاں ہے؟ پانی ہے. تو مچھلی کہاں خوش ہوتی ہے؟ پانی میں. اگر مچھلی کو نکال کر کے سونے کے تخت کے اوپر بھی بٹھاؤ تو مچھلی کیا کرے گی؟ ہاں، مچھلی کیا کرے گی؟ تڑپے گی. اس کو سونے کا تخت یا بادشاہ کا محل اچھا نہیں لگے گا کہ وہ اس کی جگہ ہی پانی ہے. اسی لیے فرمایا ایمان والا تو مسجد میں خوش ہوتا ہے، اس کو مسجد سے باہر نکالو تو وہ باہر تڑپتا ہے، وہ اگلی اذان کا انتظار کرتا ہے، بھئی اذان ہو تو میں فوراً مسجد میں جاؤں تاکہ میرا ایمان میں طاقت آئے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان ساری باتوں کا لبے لباب اور خلاصہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی محنت کریں، ہم اپنے ایمان کو بنائیں. ایمان سفر کرے گا، ہم محنت کریں جسم کے اوپر. جسم نے تو موت کے ساتھ ختم ہو جانا ہے. جتنا بھی خوبصورت اس کو بناؤ گے، جتنا بھی خوبصورت اس کو سنبھالو گے، موت کے ساتھ تو یہ ختم ہے. اس لیے صحابہ کرام نے جسموں کو نہیں بنایا، انہوں نے ایمان کو بنایا ہے.
ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے باہر ہیں، صحابہ اکرام کا لشکر آیا، ایک صحابی اونٹ کو ٹھوکر لگی، اونٹ کے اوپر سے نیچے گرا، اونٹ کے اوپر سے نیچے گرا، جان نکل گئی۔ اب باقی صحابہ اکرام دوڑ کر اس کو اٹھانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اس کی جان نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے، اور صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی تو جان نکل گئی ہے، آپ کے چہرے میں مسکراہٹ ہے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا ہے، یہ میں محمد جانتا ہوں، اس صحابی کی جو موت آئی ہے نا، یہ بھوک کی حالت میں تھا، یہ اللہ کے راستے سے واپس آیا ہے، یہ بھوک کی حالت میں تھا، اور اس کے گھوڑے کے ساتھ ٹھوکر لگی، اس کے گھوڑے کو، اونٹ کو، یہ نیچے گرا، اور اللہ رب العزت کا نے اس کا خوب ایسا انتظام کیا کہ جنت کی مہوریں اس کے لیے جنت کے طعام لے کے کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جنت کا طعام لے کے ضرور نکلی ہے، ادھر وہ کھڑی ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو، صحابہ نے ایمان پہ محنت کی تھی، جان پہ نہیں کی تھی، جسم کو نہیں بنایا تھا، ایمان کو بنایا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پہ محنت کریں، اور ایمان کو روزانہ چیک کرنا ہے، صبح بھی اور شام بھی کریں انشاءاللہ۔ ہاں، اس کی نیت کریں، اور روزانہ خود چیک کریں، دوسروں کے ایمانوں کے تذکرہ نہیں کیا کریں۔ اکثر ہم کہتے ہیں دوسرا یہ کرتا ہے، وہ دوسرے کو چھوڑ، ہم نے اپنے ایمان پہ جانا ہے۔ ہر بندہ اپنے ایمان کی روشنی پہ سفر کرے گا، اس لیے دوسروں کو ٹارگٹ نہیں، اپنے آپ کو ٹارگٹ بنا کر کے اپنے ایمان پہ محنت کریں۔ اور ایمان کا پتہ تب چلے گا، نماز میں، ذکر میں، قرآن میں، مسجد میں دل لگے گا تو ایمان طاقت میں ہے۔ اگر نہیں لگ رہا نا، یہ پھر ڈھانچہ یہ خالی، اور پھرتا رہے گا، اپنے نفس کو مطمئن خوش کرتا رہے گا کہ بھئی میں بڑا فلاں فلاں، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تیرے اندر ایمان ہوگا تو طاقتور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔